کیا انوکھی بات ہے کہ دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت جس کی تقریباً 200 سال سے زیادہ کی ہسٹری ہے، اس کا صدر ایک کانوکٹ ہے، سزا یافتہ شخص ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی داستان بہت ہی یونیک ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ کی جو جیت کی داستان ہے اس میں اتنے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہیں کہ اس پہ ایک ہالی ووڈ کا سکرپٹ بن سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریباً 91 مختلف نوعیت کے الزامات اور مقدمات کے ساتھ اپنی دوسری صدارتی مہم کا آغاز کیا تھا، جس میں 2020 کے انتخابات کے نتائج نہ ماننے سمیت 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر حملے کے لیے لوگوں کو اکسانے کے الزامات بھی شامل تھے۔ ٹرمپ کو نیو یارک میں ایک اداکارہ کو غیر قانونی حش رقم ادا کرنے پر 34 سنگین جرائم میں قصوروار پایا گیا تھا، جس کے بعد وہ پہلے سابق صدر تھے جن پر فرد جرم عائد کی گئی اور سزا سنائی گئی تھی۔ ٹرمپ پر $9 بلین سے زیادہ کا جرمانہ عائد بھی کیا گیا، جب عدالتوں نے قرار دیا کہ انہوں نے مصنف کو بدنام کیا اور اپنے کاروبار میں مالی فراڈ کا ارتکاب کیا۔ کیرل ریجین ان کا نام تھا۔ 20 دسمبر 2023 کو ریاست کولوراڈو نے 6 جنوری کو کیپٹل ہل حملے کے الزامات پر 14ویں ترمیم کے سیکشن 3 کے تحت ٹرمپ پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے تحت وہ اپنی ریپبلکن پارٹی میں ہونے والے ریاستی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ بعد ازاں 2 دیگر امریکی ریاستوں الینوائے اور مین نے بھی ٹرمپ پر یہی پابندی عائد کر دی تھی، لیکن 4 مارچ 2024 کو امریکی سپریم کورٹ کے 9 ججز نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ امریکی ریاستیں ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی امیدوار بننے سے نہیں روک سکتی اور انہیں الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیا تھا۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ کولوراڈو کی سپریم کورٹ سے غلط طور پر فرض کیا گیا کہ ریاستیں اس بات کا تعین کر سکتی ہیں کہ صدارتی امیدوار یا وفاقی دفتر کے لیے کسی دوسرے امیدوار کو وہ نااہل قرار دے سکتی ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ یہ ریاستوں کا نہیں، کانگریس کا کام ہے کہ وہ ایسے قوانین کو وفاقی دفاتر کے امیدواروں کے خلاف کس طرح سے نافذ کرتے ہیں۔ صرف مقدمات ہی نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ 2 قاتلانہ حملوں سے محفوظ رہ کر صدارتی امیدوار کی کرسی تک پہنچے ہیں۔ 5 نومبر کو ٹرمپ کی جیت اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی عوام کو کوئی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ ان پر لگے الزامات اور مقدمات کو بالائے طاق رکھ کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس الیکشن کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ روایتی میڈیا کی بھی موت ہے، کیونکہ تمام پولز، تمام الیکشن سروے، تمام اخبارات ٹرمپ کی اتنی مارجن سے جیت کا تخمینہ لگانے میں ناکام ہو گئے تھے۔ سب کے تجزیے غلط ثابت ہو گئے تھے اور امریکی میڈیا اس حوالے سے خود انٹروسپیکشن کر رہا ہے، خود اپنے آپ سے سوالات پوچھ رہا ہے اور خود معافی مانگ رہا ہے کہ وہ یہ نہیں پتا کر پائے کہ ٹرمپ اتنے بڑے مارجن سے الیکشن جیتیں گے۔ امریکی انتخابات میں CNN کے ایک آرٹیکل کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کے مطابق کملا ہیرس کی شکست میڈیا کی ساکھ، اثر و رسوخ اور سامعین پر سوالات اٹھا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سوالات کا جواب برسوں تک نہ ملے۔ ایک تبصرے کے مطابق دی فیڈرلسٹ کی مرکزی سرخی ٹرمپ کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ یہ کارپوریٹ میڈیا انڈسٹریل کمپلیکس کے بارے میں تھی، جو کہ 2024 کا سب سے بڑا لوزر ہے۔ ڈیلی وائر کے پوڈ کاسٹر میٹ واش نے ایکس پر لکھا کہ روایتی میڈیا باضابطہ طور پر مر چکا ہے کیونکہ اس کی اب بیانیہ ترتیب دینے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ آرٹیکل میں چھپے ایک گمنام ٹیلی ویژن عہدیدار کے تبصرے کے مطابق اگر آدھے ملک نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹرمپ صدر بننے کے اہل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میڈیا کو نہیں پڑھ رہے اور ہم اس طرح اپنے سامعین کو مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ ایک اور تبصرے کے مطابق جو انتخابات کی کوریج اور الیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں انہیں اب یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ملک کے آدھے حصے سے زائد لوگوں کی بات چیت کو کیسے سمجھنا اور سننا ہے، جو الیکشن کی رات اٹھ کر بولا کہ بس بہت ہو چکا۔ تو پھر بیانیہ بنایا کس نے؟ امریکی الیکشن کو امپیکٹ کیا کس نے؟ سوشل میڈیا نے یہ فرق ڈالا ہے امریکی الیکشن کے اوپر، اور اس مرتبہ اگر ہم کہیں کہ سوشل میڈیا نے امریکی الیکشن میں ٹرمپ کو جتوایا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس میں اگر ہم آپ کو بتائیں کہ کس نے کلیدی کردار ادا کیا، ان کا بیٹا ہے بیرن ٹرمپ، 18 سال کا وہ لڑکا ہے، اور اس نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ آپ کو کس کس پوڈ کاسٹ پہ جانا چاہیے، کون کون سے ٹاپک نوجوانوں کے دل کے قریب ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے، عوام کیا سننا چاہتی ہے اور کن لوگوں کو جا کر آپ کو یہ انٹرویوز دینے چاہیے۔ تو اس 18 سال کے بچے نے اپنے باپ کی سوشل میڈیا کی کیمپین میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ سب کو اڈیپٹ کرنا ہوگا، تمام سیاسی جماعتوں کو۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے جو لیگیسی میڈیا ہے اس کو اس بات پہ دکھ ہوا کہ جو ان کے خیالات تھے عوام کے خیالات میں ڈسکنیکٹ تھا، اور یہ بھی ہم نے دیکھا تجویز فلوٹ کی گئی کہ کیوں نہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے یا اس کو بند کیا جائے۔ ذرا سنیے۔
if we could regulate social media, because one of the biggest offenders is DC and Congress have not been able to do one thing in regard to the rogue corporations. बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं इसमें कुछ बातों के ऊपर। सोशल मीडिया से वहाँ पर भी जो एक बड़ा तबका है वो तंग है और उसको कंट्रोल रेगुलेट करना चाहता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।